الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ عزیزم جامع مسجد نور دے اندر انتظامیہ دے زیر اہتمام ہر سال دی طرح اس سال بھی حضور غوث الثقلین غوث الجن والانس حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ عالم پیر سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی خطیب اعظم جامع مسجد بغداد شریف محتمم جامعہ نظامیہ بغداد شریف اور مسند نشین آستانہ عالیہ قادریہ بغداد شریف آپ دا عرس پاک ہوندہ ہے اور آپ دے روح نو ایصال ثواب کرن واسطے کچھ کھانے دا بھی لنگر شریف دا بھی اہتمام ہوندہ ہے جس دے اندر آپ ہر سال شرکت فرماندے ہو کوئی بھی شخصیت اگر اپنے اچھے افعال دی وجہ تو امت معروف ہوئے او بیان کیتے جانے کسی بھی شخصیت نو اگر اعلیٰ مقام نصیب ہوئے تے او دے وچ کچھ خوبیاں ہوندیاں نے تا عطا ہوندہ ہے انسان بظاہر سب اکو جائے ہوندے مگر اپنی گاڈ گفٹڈ صلاحیتاں دی وجہ تو بعد انسان دوجیاں نالوں فوق ہو جائے ماشاءاللہ میرے تو قبل استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صدیقی صاحب انہوں نے خوبصورت بیان فرمایا اور علمی دلائل نال غوث پاک دی سیرت صورت نو باس فرمایا
حضرت علامہ مولانا پیر محمد عمر فاروق حیدری صاحب زیدہ شرف ہو ساڑی مسجد دی محفل دی زینت نے آپ بھی تشریف لائے. حضرت علامہ مولانا حافظ زاہد محبوب منیر چشتی صاحب آپ بھی رونق افروز محفل ہیں اور تشریف. حضرت علامہ مولانا قبلہ حافظ صاحب بیٹھے رہے ہاں حافظ رحمت علی صاحب مسجد اللہ اکبر والے آپ بھی تشریف لائے نے. یہ انہاں بزرگان دی شفقت اور بھی بہت سارے طلباء صوفیاء خدام علماء دے تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ سب دا آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے. یہ حضرت تو بحثیت پیر کہ پیر کیسا ہوتا ہے. غوث پاک دی سیرت ساڑھے واسطے مشعل راہ آئیڈیل شخصیت نے کہ پیر انجدہ ہوتا ہے. آپ دے علم دا کمال ہے کہ علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک مرتبہ سرکار دی محفل میں جلوہ گر ایک علم میں جڑا مدارس وچ پڑھایا جاندہ ہے استاد پڑھ دیں. ایک علم میں جنہوں اللہ فرما دیں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّ عِلْمًا کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندیاں عطا کرتا ہے انہاں دے سینیاں وچ القاء کرتا ہے. غوث پاک بھی انہاں ہستیاں بھی چوسن جنہ پڑھیا بھی بڑا سی تے اللہ خاص کرم بھی انہاں تے فرمایا سی. علامہ ابن الجوزی وہ ابن الجوزی سا نا جی ہاں جی علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ نے 1200 کتاباں لکھی ہیں. آج کل ساڑھے جڑے مولوی نے انہوں نے فیس بک تو ہی فرصت نہیں ملدی وہ کوئی پڑھ پڑھا ہی لئیے کوئی لکھ لکھا لئیے. فیس بک کے رجے نے فارغ نہیں اجے ویلے ہوئے تو کوئی کام کرن گے. خیری میری پڑھے لکھے بندے لنگوٹے کر کے فیس بک والے سمندر اچ بڑے تے جناب تیراکی کر رہے ہیں. علامہ ابن الجوزی نے 1200 کتاباں لکھی ہیں جنہیں جو 87 صرف تفاسیر نے قرآن کریم میں جنہیں جو ایک تفسیر آج کل بھی معروف ہے زاد المسیر معروف تفسیر ہے 9 جلدہ میں. فقیر نے بھی صرف ویکھی توجہ ہے جی. آپ جدوں لکھ دے سن علامہ ابن الجوزی لکھ دے سن تو قلم پھر جدوں کو پرانی ہو جائے تو آپ رکھ دیں دے سن. وہ ساریاں کلمہ سنبھال کے رکھ دے رہے جدوں آخر عمر آئی تو فرمایا اے جڑی کلمہ دی اتے سیاہی لکھی ہے انہوں دھویا جے پانی نہ جڑی میریاں کلمہ دے اتے سیاہی لکھی ہے جڑیاں کلمہ نال میں قرآن اور حدیث تے تفسیر دی کتابت کردہ رہے او جڑی سیاہی والا پانی ہوئے گا او دے نال مینوں غسل دے ویا جے میرے وصال تو بعد. ایسے سن اہل سنت دے علماء. حضرت سنیے او علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ غوث پاک دی محفل وچ آئے بچلو سید آل رسول تو دی تقریر سنی. اچھا ہون ایتھے بھی ایک رحمت
آپ فرماندے میں تقریر کردہ ناس میں تو نہیں ہوندی۔ ایک دن سرکار تشریف لے آئے اور فرمایا عبدالقادر واز کریا کر۔ مطلب حضور نے فرمایا عبدالقادر تقریر کریا کر۔ کہ سرکار میں اجمیہ ایرانیہ اتھو آیا چل گیا، کیونکہ آپ دا ولادت گیلان ویچے اور جیلان ایران دے اندر ہے۔ وہ سرکار میں اہل عراق جو عربی نے انہاں دے اندر بڑے فصحا نے انہاں دے اندر کیویں کلام کرا۔ حضور نے فرمایا منہ کھول۔ حضور ہیں جی علم پڑھا دینا۔ آپ فرما دیں میں منہ کھولیا تو حضور نے میرے منہ دے اندر اپنا لعاب دہن ڈالیا۔ لعاب دہن ڈالیا تو چلے گئے۔ پھر مولا علی تشریف لے فرمایا منہ کھول۔ میں منہ کھولیا تو مولا علی نے بھی میرے منہ اپنا لعاب دہن ڈالیا، لیکن حضور تو تھوڑا ڈالیا۔ غالباً حضور نے 9 مرتبہ ڈالیا، انہاں تھوڑا مرتبہ ڈالیا۔ تو آپ فرمایا میں سوال کیتا کہ آپ انہاں تو تھوڑا کیوں ڈالیا؟ فرمایا ادب دی وجہ تھی۔ واہ سہیں اسی تے انہا ادب کرنے آ کہ فیض دین لگیا بھی خیال رکھنے آ انہاں تو اگے نہیں جانا، انہاں تو پیچھے رہنا ہے۔ یہ ادب دا عالم۔ تو آپ فرما دیں کہ پھر میں واز کرنا شروع کر دوں۔ تو آپ دے واز میں پھر جڑی تاثیر آئی وہ فیضان مصطفیٰ پاک دا بھی ہاں تے مرتضیٰ پاک دا بھی ہاں۔ پھر آپ نے واز کرنا، تقریر کرنی، مجمع دم بخود ہو کے سننا۔ علامہ ابن الجوزی بیٹھے، آپ نے قرآن دی آیت دی تفسیر کی تو نال والے ساتھی نے پوچھا کہ ایک تفسیر پڑھی جے؟ انہاں فرمایا پڑھی۔ آپ نے دوسری تفسیر کی تھی، انہاں پوچھا اے جان دے، انہاں کہے بھی جان دے۔ آپ تفسیر کردے گئے حتیٰ کہ علامہ ابن الجوزی فرمان لگے کہ اس تو اگاؤں جڑی کردے پہن او میں کتاب مائیں چھ نہیں پڑھی۔ اے عالم سی آپ دے علم دا، اتنے بڑے عالم سن حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ ہن پیر جاہلان مطلق، جو حالا مطلق جاہل، خبر ہی نہیں کوئی کسے پیر نواق کو یقین کرو دعا مانگ تے مولوی کوڑ بیٹھا ہوئے تو دعا بھی منہ اچھی مانگ دے، کیونکہ انہوں نے پتہ ہے دعا غلط مانگ دے۔ اور ایک سمجھ دیں بھائی اے پیری بری تھی، کیسی پوری مریدی ہے بھائی؟ علم والے تھے وہ سن جینا پہلا علم ظاہر پڑھیا ہے، موڑ علم باطن پڑھیا ہے، پھر لوگاں دی رہنمائی فرمائی۔ سر سنیے، بغداد دے اندر مناظرہ ہوئے پہ، بغداد دا جو بادشاہ سی او بد مذہب سی، او دوجی پارٹی البوے سنی انہوں نے ویک کے دبے رہا۔ اس وقت مناظرے کئی مہینے چل دیا ہے، کئی روز جاری رہا۔ او طالب علم آئے سن مناظرے میں چونہ جا کے غوث پاک نو مدرسے ہی دسیا کہ سنیاں دے بندے تو تجیب بلینو ہی نہیں دبے آپ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو۔ آپ اٹھ کے تشریف لے آئے، مناظرہ دے اندر بیٹھے، اور مناظرہ سی افضلیت ابو بکر صدیق دے موضوع۔ آپ اہل سنت دی طرف بیٹھے،
جو ہی آپ تشریف لے آئے تھے مناظرے اہل سنت دی کانڈ تے ہاتھ رکھیا تھاپڑا ماریا تو جو ہی آپ آئے اگلی مجلس ساری تے روب تاری ہو گیا کچھ شخصیات ایسیاں نے وہ آ جان تے ساری محفل تے روب تاری ہو جائے اور اے سرکار دا فیض ہے سرکار دیاں غلامان بھی عطا ہوں دے نصرت بالروح غوث پاک سرکار تشریف فرما ہوئے تو جو مخالف مناظر سی دی آواز پست دی گئی اہل سنت دے مناظر دی آواز بلند ہو گئی اور اللہ نے اہل سنت نو فتح اور نصرت عطا فرمایا مسئلہ ثابت کی کرنا چاہ رہے ہیں کہ او پیر سن جڑے علماء دی سرپرستی فرمان دے آئے انہوں جھڑک دے نہ ہوں گے انہوں دی لیگ پولنگ نہ کر دے او صوفی سن جڑے علماء دی سرپرستی کر دے آئے اور انہوں دی پشت پنائی کر دے آئے اور انہوں دی مدد کر دے آئے کہ تسی رسول اللہ دے دین دی خدمت کرو پیر تو آٹی کانڈ پیچھے ایسا نسل پیر انتے رسمانے پائی رسمانے پائی وہ اقبال فرمایا رہ گئی رسم ازاں روح بلالی ناوے محترم حضرات مرید جدو بندہ ہو جائے نا ہوئے پورا مرید گل بن جائے کچا مرید نہ ہوئے مرید پکا ہوئے ہاں جی سید علی احمد صابر میرے مرشد کریم انہوں نے والدہ انہوں نے مدرسہ وہی داخل کروایا انہوں نے مامو جان دا مدرسہ سی بابا فرید الدین گنج شکر دا بابا فرید الدین نسبن فاروقی نے حضرت فاروق اعظم دی اولاد آپ پڑھ گئے تو والدہ صاحب آئیاں تے فرمایا کہ میرے پتر نو بیعت فرما لو بیعت ہو گئے آپ نے فرمایا بھئی علی احمد لنگر تے تیری ڈیوٹی یہ تقسیم کرے آگا والدہ صاحبہ ہیرات چلیاں گئیاں افغانستان میں 3 سال بعد دوبارہ تشریف لے آئے آکے وکھیا تو بیٹا سکھ کے لکڑی ہویا پائی نے جا کے فرمان لگی یہاں بھی میرے پتر نو کھانا کوئی نہیں دینا فرمایا بینا آسان تے ڈیوٹی کھانے تے لائی بلاؤ بھئی علی احمد تشریف لے آئے ہاں جی علی احمد بھائی تو کھانے تے تیری ڈیوٹی نہیں جی بالکل کھانے تے تو فرمایا تو کھانا نہیں کھانا اتنا کمزور کیوں تو فرمان لگے کہ مرشد تو ساں فرمایا سی تقسیم کر میں 3 سال تقسیم کر دیا ہو گیا ہے کھان دا تو سی حکم نہیں کیتا میں کھایا نہیں ایسے ہوتے ہیں مرید آندھے نے مرید ہوئے ہیں ڈیتا کچھ نہیں بھائی جی تو سائے میں ہاتھی ملایا ہے مرید کوئی نہ ہوئے جدو تو سی پوریا مرید ہو جانا ہے کنیکشن پورا لگ گیا فیض بھی ہو میں ڈی جانا ہے یہ عشق نہیں آسان مت سہل اسے جان جناب دی توجہ ہے بھائی تو پھر کی کرنا ہے انہوں نے کہا جی میں فجر دی نماز تو پہلا روزہ رکھنا پانی نہ سارا دن لنگر ونڈنا اثر تو بعد جنگل ٹر جانا جنگلاں دے پودے جڑی بوٹیاں پتے پھول کھا کے افطاری کرنا پھر ساری رات نفل پڑھنا تے سویرے پھر سرکار میں روزہ رکھنا 3 سال میں روزہ رکھ دیا ہوگا
جے مرید ہوندے نے کہ پاجی جے مرید اللہ حضرت سید نظام الدین اولیاء نظام الملت والدین سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی اینے بابے آپ یقین کرو جدو میں جڑے نیٹ ورکی بندے نا نیٹ ورکی بندے انہاں دیاں گلاں سننا نا بابیاں دے بارے تے مینوں غصہ آوندا ہے پر میری تربیت مینوں گاڑ نہیں کڈن دیندی کیونکہ میری تربیت وچ گاڑی شامل نہیں ہون پائی جی ساڑی قومی عادت بن گئی ہے جڑا سیاستدان گانا کڈے وہ سیاست وچ مشہور ہو جاندا جڑا مولوی گانا کڈے وہ مولویاں وچ مشہور ہو جاندا تے جڑا ساریاں نے کڈے وہ ساریاں تو بڑا مشہور ہو جاندا ہے بندیاں دے نے ایندے تو بچیا جے ساریاں نے پے جاندا ہے وہ سمجھ آئی کوئی یقین ہونا آئی تو بچہ جے سارے ان پہ جائے کیسے لوگ نے یہ آندے نا سی بڑے علمیاں تو بڑے کتابیاں پورا تھان سرتے دھری بیٹھے کتاباں دے کمرے بوڑے انتے بولنا آجے نہیں آؤں عالم دین دی زبان چو گال زیب دیں دی ہے یا قرآن تے حدیث زیب دیں دی تاں تے نہ دے نیڑے بندہ کو نہیں ہوتا آدھے رسی علم دا سمندر میں کہ تو سمندر ہیں پر کھا رہے ہیں سمندر ہیں پر کھا رہے ہیں تو سمندر نالو چشمہ ہوندہ تے مٹھا ہوندہ تے تیرے نیڑے کسے آگے پی لینا کو فیض بھی آ سکتا تیرے سمندر دے سائیں مارا ایک سمندر ہٹ پڑا تو کی سمندر ہے تو ایسے سمندر دا کی فائدہ جڑا سمندر ہے تو کھا رہا ہے بندہ ایک چلو نہیں پی سکتا ساتھیو رضیدو خیر میں آپ کو عرض کر رہا سا جو حضور سید نظام الدین اولیاء آپ مدرسے سے گئے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سید زادے نے چار پائی تے بٹھاؤ چار پائی تے سلا دیو انہاں فرمایا میں بھئی تھلے سونا ہے طالب علم جا کے بابا صاحب نے دسیا کہ جی اجڑے شاہ صاحب آئے نے وہاں دینے کہ اسی تھلے سونا ہے چار پائی تے نہیں سونا آپ نے فرمایا جاؤ شاہ صاحب جی تھیان دے جے اتھے سلا دیو انج اینی پوچھ لیا جے بھئی منن آئے ہو یا منوان آئے ہو اینی کوئی گا مرید منن آستے ہو بھی دائے منوان آستے نہیں ہو بھی فرمایا اینی پوچھ لیا جے بھئی منن آئے ہو یا منوان آئے ہو جدو انہا طالب علمہ دسیا نا بھئی سرکار فرید الدین پہ فرمان دین با منن آئے ہو یا منوان آئے ہو تو آپ ساری رمض سمجھ گئے فرمایا میں تھلے سو جانا میں چار پائی تے سو جانا جتھے سرکار آپ چار پائی تے سو تو مقصد ہے کہ مرید تے پہلا ہو حضرت گوگا صاحب اپائی گلزار نو جگایا جے ذرا تاڑی مہربانی ہون میں غوث پاک تا نہیں نا میں پرلے کنارے تو بھی سمجھ لیں میں مسیح جو بیٹھے ہیں تو میں بھی بیکھ لیں نا میں کیڑے جاگ دیں تو کیڑے سکتے ہاں جی وہ تے بزرگ ہے اگر لمبی نظر مار رہی دے اب مسیح دی گوٹھ تائی تو میں بھی مار رہی اللہ اکبر حضرت توجہ ہے توڑی بغداد دے اندر ایک بزرگ تشریف لائے غوث پاک پڑھ دے سکتے طالب علمہ مشورہ کیتا کہ چلو یار بزرگ آئین میڑائی
کسی طالب علم کوئی سوچی کسی کوئی سوچی، ایک آکھن لگا میں ایک سوال کرنا ہے تو میں ویکھنا میرے سوال دا جواب دین دے یا نہیں دین دے۔ غوث پاک فرمایا بھئی میں تے ویکھنا ہے انہاں مل کے میں انہوں فیض کتنا ڈیندا ہے۔ گئے انہاں بزرگاں ویکھ کے تے فرمایا بھئی آ تیرا سوال ہے تے آ تیرے سوال دا جواب ہے، تو چھٹی کر۔ لیکن عبدالقادر جیلانی نو سینے نے لا کے فرمایا عبدالقادر ایک وقت آئے گا جدو بغداد تا ممبر ہوئے گا اور تو ممبر تے بے کے آکھے گا میرا قدم ہر ولی دی گردن تے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار نے جس وقت اعلان فرمایا، جمعہ دا دن سی، جمعہ پڑھا رہے سا تو فرمایا میرا قدم ہر ولی دی گردن تے، تو شیخ علی بن حیدری سامنے بیٹھے اٹھے، قدم پھڑیا، گردن دے اتے رکھ۔ حضور سید معین الدین چشتی اجمیری بولے لا بلالا راسی وعینی۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، جتنے اس وقت دے مشائخ علماء سن انہوں نے آپ دی سیادت نو تسلیم کیتا۔ ایک جملہ پھر سن لو اتھے بھی، جدو اللہ تعالیٰ کسے بندے مقام دیندہ ہے نا تے سن او دے مقام تے اعتراض پیدا ہوئے ہیں، تو اصل وچ او اس بندے تے اعتراض نہیں، اللہ دے فیصلے تے اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ نے انہیں فیصلہ مقام کیوں دیتا ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ میں تو ان سارے بڑے پیارے بندے بیٹھے ہوئے ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں۔ بچیوں، بھائیوں، بزرگوں، جس بندے تے رب دا فضل ہوئے دی مخالفت نہ کرے۔ او دی مخالفت کرنا ہے انجی ہے جی میں چل دے ٹوکے وچ ہاتھ واڑنا ہے، او دی مخالفت نہ کرو کیونکہ ایس بڑے او دے اتے فضل ہے۔ میں ہوڑی جی پہ گل کرنا جن دے اتے کبوتر آج کل بھی بھا لینا سائیں ان من لینا چاہیے ہے ہن بھا لیا نے ان سائیاں انج بھی بھا لینا، ان دے اگے نہیں ہونا چاہیے تو جن دے سر تے رب چاپ کرم دی پاگ دھرے وہ دی مخالفت نہیں کری دی، مان لئی دے چپ کر کے ای دے سر تے سائیاں ان دار چھڑی کے ہونے من لو۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ یہ اپنے رنگ ہوتے نے۔ ایک بزرگ سن انہوں نے کسی بزرگ نو آخیا ایس ویلے دلی دا نظام کی دیکھو، انہوں نے آخیا فلانے خربوزیاں آلے کو، انہوں نے آخیا ڈھیلا بڑا ہے نظام، انہوں نے آخیا لگا جا مچھا وہ خربوزے پہ بیچ دیا، اسے کہا بابا جی خربوزہ دیا جو، انہوں نے آخیا اے بھی رنگ یہ بابا پتہ نہیں کتھے کھلوتا ہے جڑا نظام آڑا ہے، انہوں نے آخیا کہ اے پھکا ہے، انہوں نے آخیا پتر دوجہ لے لیا، اے بھی پھکا ہے، انہوں نے آخیا تریجہ، وہ ساری دیڑی کٹ چھڑی بابا بولے ہی کوئی، وہ آیا ہو سکتا کہ یہ ساری دیڑی کٹ چھڑی ہے بابا بولے ہی کوئی نہیں، انہوں نے آخیا تائیں نظام ڈھیلا ڈھیلا چل رہا ہے، کچھ تیارے لگے، انہوں نے آخیا بابا جی ہون کی دیکھو نظام ہے بڑا ٹیٹ ہوا ہے، انہوں نے کہا فلانا پانی بیچن والا نظام چلا رہا، وہ گئے تو انہوں نے کہا بابا جی پانی دیا، انہوں نے پانی دیتا اس پیتا، حسب معمول اس پانی آکھیا لے لو پڑا کسے کام دا نہیں، انہوں نے ایک کنہ موڑ چھٹی، انہوں نے کہا سارے خربوزیاں آلے سمجھیں تو گل نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اے مالک دی مرضی ہوندی ہے بھائی، وہ جن دے سر تے پاگ چا دھرن ان مان لینا چاہیے۔ اے نظام دنیا میں بھی ہے جی جن دے سائیں کبوتر بھا لین انہوں نے مننا پہنتا سمجھ آئیے کہ کوئی نہ ہے، ہاں جی جن دے سائیں بھا چھڑن وہ مننا پہنتا لے بے گیا۔
اور کسی نے پسند ہوئے یا نہ ہو کبوتر بہ گئے. میں ویسے مثال پہ دینا یار، میں مثال پہ دینا. ہاں جی یہ پھر سمجھ جانا چاہیے کسے باہر چھڑیا ہے. اور میں آکھاں راہ بہنا چاہیے کہ دی حالت کوئی نہیں، گل کوئی نہیں. اگے کئی باری چلے آئے کارتوس ہے کوئی نہیں، وہاں دن پہ بامے جی میں بھی ہے کبوتر بہ گئے. گل دی سمجھ آئیے نہیں اے بھائی گل. اللہ اللہ عزیزو، ایک بزرگ سن اس ویلے، انہوں دا نام سی شیخ سنان. انہوں جدو یہ سنیا انہوں فرمایا بھی میرے گردن تے قدم نہیں، میں سیادت غوث پاک نو تسلیم نہیں کرنا. غوث پاک نو جلال آیا تو اللہ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب. جڑا میرے محبوبہ دی عداوت رکھے اللہ فرماتا ہے اندھے کڑاکے کاٹ دیاں گا. اللہ دا اعلان جنگ ہے ادھے. جس بندے نے اللہ والیاں نال دشمنی کی تھی ادھے نال اعلان جنگ. اصحاب کاف دا واقعہ پڑھو تو ان اللہ والیاں دی عظمت دا اندازہ ہوگا. حضرت درویش و فقیرو بندے آندے نے بابے شے کوئی رب دا قرآن آندہ ہے بابا بڑی شے ہوندہ ہے. عزیزان من اصحاب کاف غار وچ سو رہے نے. اللہ فرما دین سورج طلوع ہویا. اللہ فرما دین وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنِ الْكَهْفِ ذَاتَ الْيَمِينِ. اصحاب کاف غار دے اندر ستے سورج طلوع ہویا. جدو سورج طلوع ہویا تو دھوپ اندر گئی. کسی نے دھوپ لگے نہ لگے نہ رب نو کوئی دی پرواہ ہے نہ سورج دیتے کوئی باندے باؤن دھوپ لگ دی ادا کام میں چل دیا رہنا. جنہوں دھوپ لگ دی وہ چھانتے ہو جائے. لیکن جے دھوپ والیاں نو لگے انج کہہ لو جے دھوپ بابیاں نو لگے تے اللہ اے نہیں فرماتا بابیو سجے کھپے ہو جاؤ. اللہ فرماتا ہے وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنِ الْكَهْفِ ذَاتَ الْيَمِينِ. اللہ فرماتے ہیں سورج ذرا یمین ہو کے لنگ جا، ذرا سائیڈ بدل کے لنگ جا. میرے ولیاں نو دھوپ نہیں لگنی چاہیے. یا اللہ 309 سال تیرے ولی ستے رہنے اینی دیر بندہ سمیتے پاسیاں نو درد ہوں دیئے. اللہ فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ وَنُقَلِّبُهُمْ. یہ ہے باپو کی شان. بندے نیٹ سے بہ گیا آشا دل باپے تے شاہی کوئی. توجہ فرماؤ عزیزان من اللہ فرمانے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. میں ولیانو سچے بھی پلٹتا رہا، میں کھبے بھی پلٹتا رہا. رب فرما دے جڑے میرے ہون میں انہاں دے پاسے پلٹنا وا. جڑا ولیاں دا منکر ہوئے میں ان دے پاسے بھن دینا وا. من عاد لی ولی جانے من سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ؟
اللہ والے ہو رب دا قرآن آندہ ہے بابے بڑی شے بابے ایڈی کرمالی شے نے جڑا کتا ہے نہ دے بوئے تے بہ جائے کوئی رنگوں دے تے بھی چاڑی جاندہ ہے ساتھی اور عزیزو یاد فرما لو سنیاں دا عقیدہ ہے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر بابا خادم حسین رضوی ایک کوئی ہے لیکن آپ 15ویں صدی دا موجزائی بدلتی ہزاروں کی تقدیر بابا الیاس قادری ایک کوئی بابا ہے لیکن شرک لے کے غرب تئیں بابے ایک حجرے وچ بے کے جتھے جتھے تک کلمہ پڑھیا جاندہ ہے اوتے اوتے تک حضور دے غلامہ دیاں مسجدہ بھی بنائیاں نے مدرسے بھی بنائے نے اجے ایک وٹی اور کرامت تین کی دکھاواں آندے میں کرامت مخاؤ میں کہے بھائی جی تسی انے ہو اکھے نہیں اکھاں ٹھیک نہیں تو میں کہے نہیں اس تو وٹی اور کرامت کیڑی ہو سکتی وہ اس تو وٹی کرامت کیڑی ہے جتھے تک کلمہ پڑھنا لے بابا جی الیاس قادری صاحب نے اوتھے اوتھے سنیاں دے مدارس بھی بنائے مساجد بھی بنائے اور سنیاں دی او بیڑی جیڑی پیران نات خانہ نقیباں تے مولویاں وائزان رڑک کے روڑ چھڑی آئی بابا جی نے انہوں پھاد کے مڑکا بو کر کے کیا تھے ناراض تھے نا اس رافضی پیر اتو اور تے بچو اور کھانا سنیاں دا تے گانا دوجیاں دا گل نہیں سمجھ آئی کنا اے انہاں بیبیاں دی طرح نے جنہ نکاح ہو رہی نال پڑھیا ہوں دے روٹی ہو رہی دے گھروں کھان دیا نے وسدیاں ہو رہی دے گھر نے تے موبائل فوٹو دوجے دی لائی ہوئی وہ چنگا کر دیا بولے لو نہیں وہ بیبیاں چنگا کر دیا بھائی جندے نال نکاح ہوئے فوٹو بھی ہوتی لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے وہ آندے نہیں نکاح ساڑھا سنیا لے تو فوٹو اسی ہوتی لینی توجہ ہے سنی ساڑھے ستے ہو سے آنی کو نہیں کر دے با آپ ایک نمبر سودہ ہے تھے دو نمبر سودہ اے جے پی زندہ کرامت بابا الیاس قادری صاحب رحمت اللہ علیہ زیدہ شرف ہو اللہ انہوں نے اور لمبیاں زندگیاں دے وے برکتاں دے وے ایس بابے نے سنیاں نو دس ہے کہ بابے آنج دے ہندے آئے جے غوث دے ایک مرید دی کرامت ایڈی وڈی ہے تے غوث پاک دیاں کرامتاں دا کی عالم ہوئے گا نہیں اب یقین فرماؤ تجزیہ کرو پھرو کتنے بندے جڑے پیڑا چور آئے تے بابا جی دے پیار تو نمازی بن گئے کتنے کلیم شیوہ ہے جنہ داڑیاں رکھ لئے کتنے مسجد تو دور آئے تے مسجد آگئے ایتھے ہی ہوگا لے جڑی میں کردہ پیا نگاہ ولی میں تے ڈے چبڑنے آندے نے بابا ہوئے تے پھر سان پیشاب روک کے دکھا بابیاں دا ایک کام میں پیشاب روکنا بابیاں دی کرامت ہے نہیں تسی دسو مطلب تسی سیانے بندے بیٹھے ہوئے مسیطے بیٹھے ہو میری نہ تسی رعایت کرو تسی یہ دسو کیا اے بابیاں دی کرامت ہے یا بابیاں دی شان ہے بابا ہوئے جنہا پیشاب روک لے لو دسو ڈیمانڈ بھی کیتی تے کی لو جی یہ بابے نے تے پھر پیشاب روکنا میں کہا جی ہاتھ پہ گئے انہیں تے پھر تیرا روک سن دے اپنا کیوں روکنا توجہ ہے کہ نا اچھا جی بابے نے تے پھر پیشاب روک لینا پڑا
لو بھائی بابے دا کام پیشاب روکنا نہیں ہوندہ، بابے دا کام ہوندہ ہے جس لئے کفر دا، بدعات دا، خرافات دا سیلاب آئے تے بابا اپنے علم نال اپنی غیرت نال او دے اگے بن با کے کھلار دے وے کہ اے بابا ہی جڑا کھلار دے وے۔ بابے دا کام بے حیائی روکنا ہے، بابے دا کام میں دین میں داخل ہونی بدعات نو روکنا، دین میں ہونے والی تبدیلیاں نو روکنا اور اصل اور ریل دین لوگوں نے سامنے پیش کرنا اے بابا ہے۔ اور ایک کام بابا الیاس قادری کی ہے، تان درویشان ہے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتے ہزاروں کی تقدیر دے۔ واہ بابا جی توڑیاں کیا بات ہے، اے جے بات ہے۔ میں انہاں بابا مانگا اللہ تعالیٰ اسے بابیاں دی زندگی دراز کرے، ایک دو ہو رہی ہو جو بابے پیدا ہو گئے تھے کام نہیں سننا، پوری دعا کرو اللہ تعالیٰ بابیاں دی زندگی دراز فرمائے۔ عزیزان محترم، جدوں ایک خیال آیا کہ میں غوث پاک دی سرداری تے سیادت نو تسلیم نہیں کردہ، میں تسلیم نہیں کردہ، اللہ 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 توجہ ہے، اس نو تصوف صدن رجت مقام تو بلندی کو تھلے گر جانا رجت ہو گئی، اور وہ جو مقام انہوں دا ہے سی وہ چھن گیا، وہ ایک شراب خانے دے چار چفیرے گھومن لگ گیا، 500 مرید نال سی تے مکے جاندے پہ حج واسطے، جدو غوث پاک سرکار نال عداوت کی تھی تو مقام بھی ختم ہو گیا، وہ مرید بھی چھٹ گئے، وہ سارا کام خراب ہو گیا۔ اس سے تو میں گل کیتی تھی کہ اللہ والیاں نال مخالفت نہیں کری، نہ مننا ہویا تے پاسے تو وہ کہ لنگ گیا، اللہ والیاں دی مخالفت نہ کرے آ جائے، اللہ منع کردہ پہ نا، پر میرا ہوتے نال اعلان جنگ جس میرے ہاں پیاریاں چھیڑیا تو بھئی تسی نہ منو مگر چھیڑو مت، تو میرا ایک جگہ تے نہیں ذہن مطمئن، نو ڈاؤٹ نو پرابلم، ٹھیک ہے بھئی وہ اپنے رانگے چلے اسے یہ دل لگے کسوٹی تے شریعت ہے نا جی، کسوٹی شریعت ہے، شریعت دے پیمانے تے تولو اللہ والا، اور شریعت بھی ہو نہیں جیڑی میں نے پسند آوے، کیونکہ آج کل بندے پرابلم ہے بندیاں نویں کہ وہ اپنی مرضی دی شریعت تے لے لیں دے، مگر جیڑی انہاں دی مرضی دے مطابق نہ آوے انہاں نہیں لیں دے، تے پھر پاجی یہ دینداری نہیں، دینداری یہ کہ جتھے شریعت آوے اتھے ہی سر جھکے تیرا، پھر اپنی مرضی چھوڑ، تو شریعت دا کوئی ایک حکم تو دوجیاں سنانا ہے آ حکم ہے شریعت دا، تے جو دے مقابلے کو دوجا حکم آ جائے تو اتھے تو بھی سر جھکا۔ اے میرے بچے یاد رکھ رہا ہے کلیہ ہے کہ شریعت ہو نہیں جنی مرضی میری دی ہوئے، شریعت ہو ہے جی میری مرضی تابع ہو جائے۔ عزیزان محترم، انہوں نے ایک مرید سن، انہوں نے کیا فرمان لگے گل کوئی ہو رہے کسے درویش نو ملے، پوچھتے نے بابا جی میرے شیخ دی رجت ہو گئی ہے، انہوں دا ہے پرابلم ہے مسئلہ ہے، بڑے اچھے مقام تو تھلے آگئے، انہوں نے فرمایا بیٹا ایس والے نظام دے عبدالقادر کولے، انہوں اگر ٹھیک کر سکتا ہے تے بغداد والا سید کر سکتا ہے۔ اللہ اللہ میرے سجنوں میرے عزیزوں، بغداد ٹر پینے بہو فرماؤں نے بغداد شہر دی نشانی اچھیاں لمیاں
پردے پردے جویں درزی دیا لیرا بغداد شہر دے ٹکڑے منگسا تے کرسا میرا میرا ہو بھائی او چل پہ بغداد چلے گئے سرکار دا دروازہ کھلا سی اندر چلے جڑا اتھے خادم سی نا اے رمضے جانے من ایتھے گالی جے سمجھ ہو گیا تو سمجھ لے ہو خادم تو پوچھیا بھائی جناب میں نے بھی کوئی ایتھے ڈیوٹی دے دیو آستانے تے میں کردہ رما اے سن لو اے بھائی آؤ سن انہاں کہا جی اور ڈیوٹی تے کوئی نہیں واش روم صاف کرن دی ڈیوٹی ہے کرنی جی ہون جڑا آکھے نا مرید سانو با ڈیوٹی لاؤ وہ آندہ ہے میں سارے تو پہنا لنگر دی دیو عثمان میری جان سنتے پہ میں لنگر والی ڈیوٹی دیو ایٹھلیاں ڈیوٹیاں میں نہ دیو بھائی سمجھ آئیے وہ لنگر والی بھی ڈیوٹی ہے اچھی ہے میری اندر لیکن بھائی آج یہ کوئی سائیں آندے نہیں نا با آ کر تو پھر یہ بانڈے نو نہیں آکھنا چاہیے دا میں نے صابن نہ لا بانڈے نو نہیں آکھنا چاہیے دا میرے ڈیٹرجنٹ پاؤڈر نہ لا وہ جو دل سو لائے بانڈے ایک کو گل کرنی میں نے ستھریاں کر میرے وچ جو کو جی بار کٹ جیویں ہوندی کر میں نے صاحب میں داتا صاحب گیا میرا دل کیتا میں کئی ماری سنگیں دیتے بھائی آج لنگر داتا صاحب کو کھانا ہے نال میرے ایک ساتھی سن چودھری صاحب انہوں نے کہا بھئی سرکار تسی تھے بہت میں لے ہونا میں کہا بھئی میں آپ لینا ہے لو جی میں لینے چلا گیا بندہ ہے نا چیز سید فیض الحسن لینے چلا گیا جڑی اکرا قطار بنی سی وہ دے پیچھے میں بھی لگ گیا تو بابے بھی مڑ چیک تھے کر دے کچھا ہے کہ پکا ہے جس لئے ساڑھی واری آئی لین مکی تے لنگر بھی موڑ انہاں کہا چال بھئی اندو جی لینے چو جا پھر اس لئے اینے آکھیا بھئی ایڈا لنگر کھان دی کی لوڑ وہ تو ہوٹل تو چل کے وی آئی پی کھا لی میں نہ کہا چپ کر وہ جڑا ہوٹل دی کڑائی گوشتے ہوں دے چھے فیض نہیں جڑا اس بابے دی داڑ جو فیض ہے پائیا لے لین دے سانوی کھلو جا تو بار جا کے پیر مان نہیں کھلو جا جنہوں آکھئے کھلو جاؤ کھلو جاندہ ہوں کسی پیار نہ لاکھئے تے کھلو جاندہ ہے جڑا پیار نہ آکھئے انہوں تھوڑا جادو جی مان نہ لاکھئے تو میں کھلو جاندہ ہے ہاں جی نفس دی تے بندے دی یہی پرابلم ہے ان پیار نہ لاکھو نہ کھلو جا تے گھٹ کھلوندہ ہے تے جدو آکھو نہ کھلونے ہی کی کوئی نہ موڑوں میں آندے جی میں آندے میں کہا چال بھی دوجی لینے گئے تھے روٹی سی نان سی یا روٹی وہ دے اتے دال رکھی سی انہاں کہا لو جی مولوی صاحب اینجو لو جی مولوی صاحب انہاں پھاڑ لے اینج سائٹ تے بیٹھے اس سے نان نال روٹی توڑی اس سے نال کھا دی وہ جدو برکی اندر گئی ہے نا وہ دو ان ٹھنڈ بئی ہے گلدی سمجھ آئیے بیٹا کہ نہیں ہے تو جڑان دینا بسند جان دیا پہنا مطلے پاس سے لاؤ نا جتھے یار ڈیوٹی لائے اتھے لوا کے پھر تاں سوا دے تو آنے میں صوفی بڑھنا ہے صوفی ایڈا سکھا تھے نہیں نا صوفی صاف ہویا بڑی دے تو حضرت صاحب انہوں نے فرمایا جی واش روم دی ڈیوٹی ہے انہوں نے کہا جی میں کرنی واش روم دی ڈیوٹی کرنے لگ پئی واش روم اس وڑے ہیں جنہیں ادھے گھڑیاں والے واش روم ہیں وہ نہ سر تے چکنی تو جا کے باہر سن ایک دن تہجد دا بیڑا بھیا آئی گالے تقریر کی آئی تقریر
آندے ہو اسی مرید ہونے ہاں سان فیض کو نہیں ہوندا فیض ہوندا ہے جے بندہ مرید ہوئے تے نمبر 1 نمبر 2 مرید انہاں دا ہوئے جنہ کول فیض ہوئے جیڑی ٹوٹی دا اپنا کنیکشن پیچھو مکایا ہوئے وہ دے کہ تو پہ اللہ کیس تو کیتے ہیں وہ آندہ نہیں ٹوٹی سٹیل دی میں کہہ پا میں سونے دے بھی ہوئے جو پیچھو کنیکشن مکایا تو پائی آئے دے جو تینوں قطرہ نہیں ملے رمز کیے رمزے میں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خواہ میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے کہ دانا خواہ میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے سر او ڈوندے رہے تاجو دویڑا غوث پاک باہر آئے تو انہاں ایک دن ویکھیا بھی منڈا بڑا نوجوان ہے بڑی گھنی وڈی نمائش آئی سرکار نے فرمایا کون ہے انہیں کہا میں میرا تعارف فلانی جگہ آپ نے فرمایا کی چاہنا ہے بول اسے کہا جی میرے مرشد نو انہوں دی منزل تے بحال کرو دعا کرو منزل تے بحال ہو جانا آپ نے فرمایا بھی تیری واسطے دعا نہ کرا تو اتھے بہ جا جتھی ہو بیٹھا تھی نا اتھے تو بہ جا ان رہن دے انہوں نے سرکار نہیں انہوں نے بھاؤ میں انہوں کو جو لے آیا میں اتھو ہی لینا کھایا اے جے مرید آج کل لوگ مرید بنے پھرتے ہیں ایک دن مرید دوجے دن خلیفے بنتے دل کرتا ہے تریجے دن پیران دے نال بے کہہ دیں جی انسانوی تُسی اپنے نال ذرا سیڈ سے ہو گئے تھوڑا جا پرا ہو گیا جیسی بھی کیوں اسی بھی تریجہ دیں پیر تے کو جیسی بھی بن گئے ہیں جناب لو حالت ہے بھائی صاحب ساڑھے مونیاں دل کرتا ہے رانجے یار فیض دیوے چڑی کھڑا حضرت بڑے درویش کامل نے جناب سری سختی رحمت اللہ علیہ 8 سال اللہ والے دی مدار تے باندھے رہے 8 سالوں تو بعد جا کے فیض ملے عزیزو پہلے مرید ہو وہ پھر جناب فیض لو اجے مرید ہو لگو مڑ فیض بھی لے لیا گیا وہ اندر نہیں ایسی ہتھائیں تے ہاتھ دیتے نا میں کیا ہتھائیں چاہت دیتے جے تو برکت تو ناصل ہے نسبت ہوئی ہے مرید ہو وہ مرید کی ہوندہ ہے مرید مردے دی طرح ہوندہ ہے مرشد غسال دی طرح ہوندہ ہے مردے کدی نہیں آکھیا میں نے انجی کیوں پہ پلٹ دے تو میں نے انجی کیوں پہ پلٹ دے ہوندہ ہے جیتے مرضی جے پلٹو من پاک کرو پاک ہونا چاہیے مردے پاویں انجی پلٹو بھائی غوث پاک سرکار نے دعا فرمائی اور انہوں نے مرشد دا بھی رتبہ بحال کیتا تو انہوں نے اپنے مرشد دے نال بحال کرا تو بھائیو اور عزیزو اپنے شیخ نال پکا منسلک ہو اور پہلا شیخ ہو بناؤ جس کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ ایسے شیخ طریقت پہ لاکھوں سے اللہ تعالیٰ
آپ سب احباب دی حاضری قبول فرمائیں۔